اوپر سے 160 کروڑ مسلمانوں کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ شخصیت ہے، اور یعنی جیزس کرائسٹ یعنی سن آف میری جو ہے وہ الگ شخصیت ہیں، اور مہدی علیہ السلام الگ شخصیت ہیں۔ یہ کہاں سے آپ ثبوت لے کر آئے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، اور مہدی علیہ السلام ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ دوبارہ پیدا ہو کے آ رہے ہیں مہدی علیہ السلام بن کر؟ عیسیٰ ابن مریم یعنی روح اللہ دوبارہ جنم لے رہے ہیں مہدی علیہ السلام بن کر؟ یہ عقیدہ کہاں سے لے کر آئے ری انکارنیشن کا، یعنی پنرجنم کا؟ یہ تو عقیدہ ہندوؤں کا ہے، کچھ بدھسٹ کا ہے، اور دوسرے لوگوں کا۔ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے لے کر آ گئے بھائی؟ اور رہی بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو لوگوں نے خیال میں اپنے بنا رکھا ہے ایسا۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بائبل، وید، قرآن کیا کہتے ہیں؟ سارے مذہبوں میں ایک ہی مسیحا آنے کا ذکر موجود ہے، ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں 2 مسیحا آنے کا ذکر موجود ہے۔ یعنی ذرا غور کریے، قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسلام دیا تھا، جس کی قوم ہندوز ہیں، ہاں، ہندوستان میں جو رہتے ہیں، ایجپشینس ہیں، گریس کے لوگ ہیں، رومنس ہیں، یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو اسلام دیا، اور ان کے پاس فرشتوں کا ذکر موجود ہے، جہنم کا ذکر موجود ہے، 7 قسم کی دوزخوں کا ذکر موجود ہے، ہاں، 7 پاتال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے پاس یمراج کا ذکر موجود ہے، یعنی موت کے فرشتے کا ذکر موجود ہے، ان کے پاس ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو پھر روحانی پنرجنم کا، دوسرے جنم کا ذکر غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر گیتا میں بھی موجود ہے، ویدوں میں بھی موجود ہے، اور یہ ذکر بائبل میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی موجود ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی موجود ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ مہا پرلے، جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی بڑی قیامت، اس کے بعد جب سارے مٹی میں سے اٹھائے جائیں گے جسم، وہ الگ ہے۔ اس سے پہلے شیعہ حضرات، جو کہ مسلمانوں کا ہی ایک حصہ ہیں، وہ بھی، ان کے پاس بھی اسلام موجود ہے، حدیثیں موجود ہے، قرآن موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ رجت ہوگا، یعنی روحانی پنرجنم ہوگا، لیکن غلطی سے وہ سمجھ رہے ہیں نہیں اسی جسم سے اٹھیں گے، سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ جسم، جینس وہی ہیں، لیکن وہ زمین کے نہیں، وہ اسی نسل سے آنے والے جینس ہیں۔ لہٰذا قرآن، حدیث، بائبل، وید، قرآن خود کہتے ہیں کہ ایک ہی مسیحا آئے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کا دوبارہ جنم ہو کر آنا، مہدی بن کر، حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا۔ اب پھر عیسیٰ ابن مریم آنے کا بھی ذکر ہے، اور پھر حدیث میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، تو مہدی علیہ السلام تو پیدا ہو گئے۔ ذرا غور کریے، تو پھر روح جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام روح پھونکتے ہیں، تو اس بار جان تو ہوتی ہے جسم میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک وہ روح جو آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی، وہ جینس کے ذریعے وہ تو آ رہی ہے، جسم بھی ہے، جان بھی ہے، لیکن ایک ایکسٹرنل سافٹ ویئر ہوتا ہے، یعنی جو آپریٹنگ سسٹم کی طرح پورے جسم کو چلاتا ہے، وہ روح عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، وہ جنم لیے مہدی علیہ السلام بن کر۔ یہ واقعہ ہوا۔ پوری قرآن میں مہدی کے لفظ 80% صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال ہوئے۔ مہد کے معنی ایسا ایک حالت جہاں پر بچہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کے تحت ہوتا ہے، اسے لوگ کریڈل بول رہے ہیں، جھولا بول رہے ہیں، گہوارہ بول رہے ہیں، فلاں فلاں، لیکن اس کے اصل معنی آپ دیکھیں، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتا، معصوم ہوتا ہے، کسی کے وہ ہدایت میں ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ پوری قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو مہد لفظ 80% صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام میں حدیث بول رہی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ذرا غور کریے، پچھلے جنم میں جب میں آیا تھا اسرائیل میں،
خبر میں مجھے لے کے آ کے رکھ دیے تھے، وہ ایک روم تھا، ایسی خبر نہیں تھی جیسے زمین کھود کے گاڑ دیتے ہیں، پتھر لگا کے بند کر دیتے ہیں، ایسا نہیں، جہاں اندر آکسیجن نہیں پہنچتی، کچھ نہیں پہنچتی، ایسا نہیں، ایک پورا روم تھا، اسے باہر پتھر لگا دیا گیا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، لوگ سمجھ گئے کہ میں مر گیا، میں تیسرے دن باہر نکل کے آیا، میرے حواریوں کے ساتھ رہا، اس کے بعد میں 40 دن تک لوگوں کے ساتھ رہا، اس کے بعد میں سفر کرتے کرتے دوسرے مقام پر پہنچا، اور میری بیوی تھی میری میگڈلین، اور میری بیٹی تھی سارہ بڑی، اور میرا بیٹا تھا یہودا۔ یہ سارے نشانات ہیں۔ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے ڈا ونسی کوڈ ایک مووی بھی بنا ڈالی، لیکن لوگ جو اپنی عقل کو استعمال کرتے نہیں، فری کی نالج ان کے ذہن میں جو پیسے پڑی ہے اس پہ یقین کرتے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ساری کتابیں بیان کر رہی ہیں، ویسے ہی ہوا۔ اب دیکھیے آپ، کل کی اوتار ہی کرشن ہے، کرشن ہی شری رام ہے، شری رام کل کی اوتار بن کے آئیں گے، یعنی کرشن بن کے آئیں گے، یعنی نیا میتریہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا، مسیح مہادیو بن کر کل کی اوتار، یعنی میں آ گیا ہوں۔ تو سارے کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا ہی مہدی علیہ السلام بن کر ہے، یعنی نیو باڈی اولڈ سول۔ پھر شیعہ حضرات، ایک جگہ شیعہ حضرات کے علماء کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا دوسرے صحابی سے کہ رجت میں تم گدھے تو بن کر نہیں آؤ گے، جانور تو بن کر نہیں آؤ گے، میں قرضہ تم کو دیتا ہوں، رجت میں لے لوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسم بدلنے کا ان کے پاس بھی ڈاؤٹ تھا، مطلب روحانی دوبارہ جنم ہونا تھا، کیونکہ شیعہ حضرات بھی سنی حضرات بھی ہندوؤں کے خلاف ہیں، اسی لیے وہ یہ عقیدے کے خلاف جا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس یہ عقیدہ موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہی ذکر بائبل میں ہے، ریویلیشن چیپٹر نمبر 12 میں، کہ مسیحا جنم لے رہا ہے ایک ماں کو جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے، جس کے معنی ہے سوریا، فلیٹس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کانسٹلیشن آف اسٹارز، اس کو فلیٹس کہتے ہیں، اس کو عربی میں سوریا کہتے ہیں، لہٰذا وہ میری ماں کا نام ہے۔ لہٰذا میں آ گیا جنم لے کر، وقت بھی تو دیا گیا تھا نا 1.5 دن کا، وہ مکمل ہو گیا، 1455 سال، الحمدللہ وقت بھی ہو گیا، مسیح دجال آ گیا، دعوت من الارض ظاہر ہو گیا، میں آ گیا، کووڈ-19 وائرس ظاہر ہو گیا، یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گیا، ابھی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب جاہل لوگ، اندھے جو بنے ہیں، جو دنیا کے معاملوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو جو ہے امید میں بیٹھے ہیں کہ آسمان سے کوئی آئے گا، کیونکہ وہ تحقیق کریں گے نہیں، وہ سمجھیں گے نہیں، اور وہی ڈسٹربنس نیوسنس کرتے رہیں گے۔ ایسے جاہلوں کو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے سمجھانے کی؟ اوپر سے جناب آپ کا نام ہے محمد مودود احمد خان، سن آف مسعود، اوکے؟ تو یہ ہم کو سننے میں ایک عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ آنے والا جو عیسیٰ ابن مریم ہوگا اس کا نام عیسیٰ مسیح ہوگا، مسیح عیسیٰ ہوگا، جیزس کرائسٹ ہوگا۔ اب سننے میں آپ کا نام ایک عجیب سا لگتا ہے، محمد مودود احمد خان۔ ہاں چلو، حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا نام احمد بھی ہوگا، محمد بھی ہوگا، لیکن یہ جو مودود اور یہ خان ہے، یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، ہم کو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ وہ شخص پیدا ہو کر آ گئے۔ ہم تو امید کر رہے تھے کہ وہ آسمان سے اترے گا، سارے بادلوں میں آئے گا، اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اور وہ اپنے فرشتوں کو 4 کارنرز پہ بھیجے گا، اور اپنے جو چنے ہوئے لوگوں کو جمع کرے گا، اور باقی لوگوں کو وہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بادلوں میں گھوڑے پر آئے گا ہو کے سوار، ہاں، رائڈر آف دا وائٹ ہارس بن کے، جیسا کہ لکھا ہے، اور آپ تو زمین سے پیدا ہو کر آ رہے ہیں۔ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ہم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ساری خبریں کھلی جائیں گی، کب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے جتنی خبریں ہیں وہ کھولی جائیں گی، اس کے اندر سے مردے جی اٹھیں گے، اور مردے آئیں گے، ان کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا، اور ان کے اوپر ہڈیاں آئیں گی، گوشت چڑھایا جائے گا ان کو، پھر ان کا فیصلہ ہوگا، اور پھر کئی لوگ جو ایمان والے ہوں گے وہ یسوع مسیح کے ساتھ، یعنی جیزس کرائسٹ کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ ہاں، تو کیا آپ آسمان سے آئے ہو گھوڑے میں ہو کے سوار؟ آپ کے ساتھ وہ فرشتے کہاں ہے پھر یہ خبروں میں سے مردے کا اٹھنا؟ ہاں، یہ ریپچر جسے کہا جاتا ہے کہ پورے ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے اور بے ایمان سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ کیا عیسائی لوگ جو تقریباً 200 کروڑ ہیں وہ بے وقوف ہیں، جو بائبل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی جیزس کرائسٹ آسمان سے آئے گا گھوڑے پہ ہو کے سوار؟ ہاں، وہ آسمان میں گیا تو آسمان سے آئے گا،
یہ کہاں سے لے کر آ گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ پیدا ہو کر مہدی علیہ السلام بن کر آ رہے ہیں، کل کی اوتار شیوا بن کر آ رہے ہیں، وہ بھی ہندوستان میں، جبکہ عیسائی حضرات یروشلم میں انتظار کر رہے ہیں، اسرائیل میں انتظار کر رہے ہیں، یہودی عیسائی ادھر انتظار کر رہے ہیں، مسلمان سیریا اور مکہ مدینہ میں انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کہاں ہندوستان میں آ گئے؟ ہاں، تھوڑا سا عجیب نہیں لگ رہا ہم کو؟ اپنے آپ کو کیا آپ واقعی کیا پاگل ہیں یا بیوقوف ہیں یا ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ یہ بات اور ہے کہ ہندوس کہتے ہیں کہ ان کا کل کی اوتار ہندوستان میں آئے گا اور بچائے گا سارے جہاں کو، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ یہ جو عقیدہ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا ہے اور یہودیوں کا ہے، پورا اس کے خلاف آپ ہندوستان میں آ گئے۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہوہ یعنی جہوہ جسے اوم کہتے ہیں، مہاوشنو کہتے ہیں، یعنی وہ سچا مالک جو ایک مالک ہے جسے پرم پتا کہتے ہیں، ہیونلی فادر کہتے ہیں، اس نے کہاں یہ کہہ دیا کہ ہم تبدیل کر دیں گے اس اسرائیل کو، اس مکہ مدینہ کو اور یہ جگہ کو ہندوستان سے؟ اس کی بھی کوئی وضاحت کہیں ہے حدیثوں میں، قرآن میں یا بائبل میں؟ اب رہی بات آپ کا یہ جو سوال ہے کہ بھائی آپ کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مودود اور خان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خان کے معنی ہیں شہزادے کے، اس کے معنی ہوتے ہیں اسرائیل کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کہ تورات میں آتا ہے کہ مسیح کا نام اسرائیل بھی ہوگا۔ تو پھر اس کا راز تو مجھے بہت زمانے کے بعد پتہ چلا، 2004 کے بعد ماشاءاللہ سے، جبکہ میرا نام پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر نام میں آتا ہے مودود۔ مودود کے معنی ہیں موسٹ بیلوڈ، ودود سے مودود نکلا ہے، تو موسٹ بیلوڈ کے معنی نکلتے ہیں مسیح کے۔ حالانکہ مصطفیٰ کے معنی میں خالی چنا جانا ہوتا ہے، لیکن مودود میں لفظ ہوتا ہے، مسیح میں ہوتا ہے محبت اور شفقت سے چنا جانا۔ بیلوڈ چہیتا، دنیا کا بھی چہیتا، اللہ کا بھی چہیتا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ جو فرینڈڈ ہوا اللہ سے، مودود یعنی موسٹ بیلوڈ۔ تو یہ نام میرے ایک راز رہیں گے، یہ احادیث میں بھی موجود ہے اس کا ذکر، حضرت علی سے اس کی روایت موجود ہے کہ نام، دو نام تو احمد اور محمد معلوم ہے، لیکن اور نام خفیہ رہیں گے جو اللہ کے نبی نے نہیں بتانے کا عہد کر رکھا ہے اللہ سے، لہٰذا وہ نام ظاہر ہوئے، مودود اور خان، لہٰذا میرے نام چاروں وہی ہیں۔ اور رہی بات آپ کا یہ کہنا کہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، تو بھائی آپ ایک زمانے سے خیالی مسیحا اور خیالی جو ہے نا مہدی اور آخر الزماں کے خیالوں میں رہے ہیں، وہی سنتے آئے ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے۔ میں آنا ایک آیت ہوں، میں اللہ کی نشانی ہوں، جب ظاہر ہو رہا ہوں تو ایک عجب ہی دکھے گا نا، عجوبہ ہی دکھوں گا نا میں، کیونکہ معجزہ ہوں نا میں، ایک دم آپ کو حیرت ہو جائے گی، ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اور جناب آپ کا یہ کہنا کہ بھائی یہودی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مسیحا جو ہے اسرائیل میں جنم لے گا یہودیوں کے درمیان، جبکہ جو آج اسرائیل میں لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج کی تیسری نسل ہیں، وہ حقیقت میں یہودی بنی اسرائیلی ہیں ہی نہیں۔ ایک قوم پوری تھی جس کا بادشاہ تھا یاجوج ماجوج میں سے، ان لوگوں نے یہودیزم کو اپنایا اور وہ جا کے سیٹل ہو گئے اسرائیل میں، اور اصلی جو بنی اسرائیلی تھے وہ یا تو عیسائی بن گئے یا تو مسلم بن گئے، جو پٹھان لوگ ہیں آپ سے دیکھتے ہیں پاکستان میں، افغانستان میں، ادھر، اور جو بچے تھے منافقین جنہوں نے میرا انکار کیا تھا، اس کو مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری نے، اس کے خلیفہوں نے اپنی جماعت احمدیہ میں جمع کر لیا بنی اسرائیلیوں کو۔ اور رہی بات، کھلا یہ بائبل میں لکھ دیا گیا تھا اسرائیل کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ایک نئے علاقے سے، اور وہ نکلا ہندوستان۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا، پہلے تو شام کہا، سیریا، پھر کہا قسطنطنیہ، سارے باتیں کر کے آخری میں اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ وہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر دیے، مشرق اور مشرق، لہٰذا میرا ادھر ہی آنا تھا۔ اب وہ لوگ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، عیسائی لوگ، تو وہ گمراہی کا شکار ہے، تو آسمان پہ دیکھ رہے ہیں نا فرشتوں کے ساتھ۔ اب میرے ساتھ تو فرشتے موجود ہیں اور فرشتے نظر نہیں آتے، وہ پورا انتظام کر رہے ہیں دنیا میں، میرے ساتھ پورے سینس کروا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ یہ پورے گلوب کا انتظام کر رہے ہیں وہ فرشتے، جسے آپ لوگ ایلینز بول رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو وہ تو اویلیبل ہیں۔ اب خبروں میں سے لوگ اٹھیں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ روحانی جنم ہونا تھا کچھ لوگوں کا، ریپچر جو ہو چکا، کچھ ایمان والے جتنے بچے تھے دنیا میں مسیح دجال آنے سے پہلے وہ ختم ہو گئے،
जिन्होंने दुआ की थी मसीह दज्जाल के फितने से बचने की। अब जो बचे थे, जो ईमान वाले, वो मसीह दज्जाल को फेस किए, उससे लड़ते रहे। फिर एंटी क्राइस्ट 6 यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम उसके खलीफाओं से। फिर उसके बाद जब सारे ईमान वाले जो पहले ख़त्म हुए थे, उसमें से जो चुनिंदा लोग थे वो मेरे साथ दोबारा जन्म लिए हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो अब आ गए हैं। तो ये इस वक्त दुनिया के कोने कोने से जो लोग चुनिंदा हैं इस मिशन में, वो जमा हो रहे हैं मेरे साथ। कोई यूके से, कोई जर्मनी से, कोई दिल्ली से, कोई आसाम से, कोई कहीं से, कोई पाकिस्तान से। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है कि वो मसीहा जमा करेगा अपने फरिश्तों के ज़रिए। लिहाजा ये वाक़या हो रहा है, हम जन्म लेके आ चुके हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं मानते, तो अपनी मर्ज़ी को मानेंगे आप या हकीकत को मानेंगे जो अब ज़ाहिर हो गई? समझ रहे मेरी बात? तो जब आसमान में मैं ज़िंदा गया ही नहीं, तो घोड़े पे कहाँ से आऊँगा? क्या मैं पिछले ज़माने में, क्या पिछले जन्म में घोड़े पर गया था मैं वापस आसमान में, जो घोड़े पर आऊँगा होके सवार? हाँ, ज़रा सोचने वाली बात है। ये घोड़े पर आने का जिक्र, एरोप्लेन का यूज़ करना है, इसका जिक्र पेगासस, ज़्यूस का घोड़ा भी है, आप देख लें। जबकि मसीह दज्जाल भी हवाई जहाज़ का सफ़र करेगा। उसके जहाज़ को गधा कहा गया और मेरे जहाज़ को घोड़ा कहा गया। इज़्ज़त की बात दी गई है, समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से हिंदुज़म में मौजूद है, कल की अवतार घोड़े पर होके सवार सफ़ेद आएगा, राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स, इधर भी है। लेकिन कल की अवतार तो पैदा हो रहा है, पद्मा पुराण आप जाके पढ़ें तो यहाँ पर भी मसीहा जो बादलों में आने का जिक्र है घोड़े पे फरिश्तों के साथ, वो पैदा हो रहा है। रेवलेशन चैप्टर 12 पढ़ें आप। और फिर बाकायदा ये भी लिखा है 2 एज़रास में, समझे ना आप, कि यरमया और यसाया नबी भी आएंगे साथ में। तो ये सारी जो बातें हैं ये रूहानी पुनर्जन्म की हैं और हुई। अगर आप नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? जितने नाम जगहों के इस्तेमाल हुए थे, मक्का, मदीना, कुस्तुनतुनिया, बाबलुद, इस्फहान, यहूदिया, सफ़ा, मरवा, कूफा, मस्जिद सहला, ये सारे जगहों के नाम तमसीली थे। इसकी ताबीर हिंदुस्तान में हुई पूरी तरीके से। लेकिन इसके साथ जो सीन्स लगे हुए थे, वाक़यात, वो पूरी मेरी ज़िंदगी में इधर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ग़ज़वा हिंद तभी तो होगा ना जब मैं आऊँगा। आ गया मैं, अल्लाह का फजल है मेरे मालिक का। अब आपका ये कहना कि भाई मैं आऊँगा अपनी बादशाहत पर बैठूँगा, तो बादशाह पर बैठने का मतलब, इसका मतलब थ्रोन नहीं है। मैं जहाँ ठहर जाऊँ वही मेरा थ्रोन है। लिहाजा अब मैं आकर जो ऐलान कर रहा हूँ मेरे आने का, जितने लोग मेरे साथ हो जाएंगे वो बच जाएंगे, और जितने लोग नहीं होंगे वो जहन्नुम में ढकेल दिए जाएंगे। मतलब सब जहन्नुम में जाने वाले हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा, एक तख़्त पे ऐसा बैठूंगा और फरिश्ते ठहरे होंगे गार्ड्स की तरह, और वो लोग जो है ना लोगों को बुलाएंगे, इधर से उधर से खबरें खुलेगी, खबरों में से सही भी सचमुच में जिस्म के साथ लोग उठ के आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो क़यामत कुबरा हो जाएगी, यानी ये तो फिर जजमेंट डे हो जाएगा जो अल्लाह ताला खुद करने वाला है। इसका मतलब ये था कि रूहानी मुर्दे दोबारा नए जिस्म के साथ ज़िंदा होंगे, और उनके वही जिस्म होंगे जो वो नस्ल पिछले मरे थे, उसी नस्ल के बीज से, जीन से वो इस बार वो लोगों के ज़रिए पैदा होंगे, और नए जिस्मों के साथ पुरानी रूहें आएंगी। कुछ बहुत बुरी रूहें, कुछ बहुत अच्छी रूहें, और जो बीच वाले लोग होंगे वो भी आएंगे, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंचेगी नहीं। जैसे आज करोड़ों लोग हैं, आप देखें जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के जितने लोग मरे थे वो पूरे के पूरे वापस पुनर्जन्म लेकर आए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो यहाँ पर मतलब ये है कि मेरी पुकार पर जो मेरे लोग सच्चे होंगे वो मेरी तरफ आ जाएंगे, और जो नहीं होंगे बाकी के सब जहन्नुम में ढकेल दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और वो हमेशा की ज़िंदगी से महरूम होंगे। हमेशा की ज़िंदगी तो उनको मिलेगी लेकिन जहन्नुम में मिलेगी, लेकिन जो मेरे साथ होंगे उनको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन हेवेंस में, स्वर्ग में। समझ रहे हैं मेरी बात आप? हाँ।